السلام علیکم۔ ویڈیو کے آغاز میں میری اب سب کے لیے دل سے دعا ہے، خاص طور پر ان سب کے لیے جو کمنٹس میں دعا کے لیے بولتے ہیں۔ اے اللہ، جنہوں نے اپنی محبت کے لیے روتے ہوئے دعا کی، جو ٹوٹ کر کسی کو چاہتے ہیں، جن کے دل میں صرف نکاح کی پاکیزہ نیت ہے، جو راتوں کو جاگ کر اپنے نصیب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، جس کو پانے کے لیے ان کا دل بے قرار ہے۔ اے اللہ، ان سب کے لیے آسانیاں لکھ دے۔ اے اللہ، ان کی تقدیر میں وہ لکھ دے جس میں ان کے لیے آسانیاں ہوں، جس میں ان کے لیے خیر ہو، برکت ہو اور سکون ہو۔ اے اللہ، تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ روحانی محبت ایک ایسی پاکیزہ اور گہری کیفیت ہے جو صرف دل تک محدود نہیں رہتی، بلکہ روح کی لہروں میں اتر کر انسان کی پوری شخصیت کو بدل دیتی ہے۔ کچھ احساسات ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر دل کے دروازوں پر مسلسل دستک دیتے رہتے ہیں۔ یہ وہ تعلق ہے جو الفاظ، فاصلے، وقت اور آلات کی قید سے آزاد ہوتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ اچانک کسی کا خیال آئے اور دل بے وجہ بھاری سا ہو جائے، تو یقین مانے دور کہیں کوئی شخص بھی اسی لمحے آپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی آپ کسی شخص سے دور رہ کر بھی اس کے قریب محسوس ہوتے ہیں، کبھی اس کا خیال بنا اجازت دل میں داخل ہو جاتا ہے، اور کبھی محض اس کے تصور سے دل میں سکون اتر آتا ہے۔ روحانی محبت میں صرف دیکھنا، سننا یا چھونا ضروری نہیں ہوتا۔ یہ محبت روحوں کے درمیان بہنے والے ایک اندیکھے رشتے کا نام ہے۔ ایسے رشتے میں دل ایک دوسرے کو پکار لیتے ہیں، احساسات ایک دوسرے تک پہنچ جاتے ہیں، اور دعا خود بخود دل سے نکل جاتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی شخص آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے تو اس کی بازگشت آپ کے دل تک ضرور پہنچتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انہی روحانی نشانیوں اور اشاروں پر بات کریں گے جو بتاتی ہیں کہ کوئی شخص آپ کو نہ صرف یاد کر رہا ہے بلکہ روحانی سطح پر آپ سے جڑا ہوا ہے۔ پہلی نشانی، دل میں بے نام سی بے چینی۔ روحانی محبت کی پہلی اور سب سے اہم نشانی یہ ہے کہ آپ کے دل میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے ایک ہلکی سی اداسی یا بے چینی محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے دل کسی انجانی پکار کا جواب دے رہا ہو۔ کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا دل ایک لمحے کے لیے رک سا گیا ہو اور پھر اچانک دھڑکن تیز ہو جائے۔ یہ کیفیت عام طور پر تب محسوس ہوتی ہے جب وہ شخص جس سے آپ کا روحانی رابطہ ہو آپ کو شدت سے یاد کر رہا ہو، یا دل میں اس کے لیے کوئی جذباتی لہر اٹھ رہی ہو۔ یہ بے چینی تکلیف نہیں بلکہ ایک میٹھی سی تشویش ہوتی ہے، جیسے کوئی اہم چیز آپ سے چھوٹ گئی ہو یا کوئی شخص دل کے بہت قریب ہو کر بھی کہیں دور رہ گیا ہو۔ بعض لوگ اس کیفیت کو دل کی کال بھی کہتے ہیں۔ یہ احساس ایک مضبوط روحانی کنیکشن کی علامت ہے جو صرف سچے اور خالص جذبات والے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے۔ دوسری نشانی، خاموشی میں آپ کا نام گونجنے لگے۔ کچھ لوگ اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لاتے مگر ان کی خاموشی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو سچ میں یاد کرتا ہے تو اس کی خاموشی خود ایک زبان بن جاتی ہے۔ وہ اپنی روزمرہ کی مصروفیات کے بیچ اچانک رک جاتا ہے، جیسے کوئی خیال اس کے دل پر دستک دے رہا ہو۔ اس کے اندر ایک بے نام سی کشمکش چلتی رہتی ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے خالی ہو جاتی ہیں، جیسے آپ کی تصویر ان کی یادوں میں ابھر آئی ہو۔ خاموشی میں آپ کا نام جب بار بار گونجنے لگے تو سمجھ لیں وہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے یاد کر رہا ہے۔ تیسری نشانی، دل کے اندر انجانی طاقت محسوس کرنا۔ یہ نشانی سب سے گہری اور پراسرار ہوتی ہے۔ اگر آپ اور وہ شخص روحانی محبت کے دھاگے میں بندھے ہوں تو آپ کے دل کے اندر ایک خاموش لیکن طاقتور یقین جنم لیتا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے کچھ محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس ثبوت نہیں مانگتا، یہ دل پر ایک سکون بھرا بھروسہ ہوتا ہے۔
آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی انجانی طاقت یا کائناتی نظام آپ دونوں کو ایک دوسرے کی طرف کھینچ رہا ہو۔ دل کہتا ہے کہ آپ تنہا نہیں ہیں، جو دور رہ کر بھی آپ کے لیے تڑپتا ہے، دعا کرتا ہے یا آپ کو شدت سے یاد کرتا ہے۔ کبھی یہ احساس نماز، دعا، مراقبے یا خاموشی کے لمحوں میں زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت کسی وہم یا خیال کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک حقیقی روحانی کنیکشن کا ثبوت ہوتی ہے۔ ایسے لوگ جب ملتے ہیں تو پہلی نظر، پہلی مسکراہٹ یا معمولی سی گفتگو بھی دل کے اندر ہلچل پیدا کر دیتی ہے، جیسے دونوں روحیں ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہوں۔ چوتھی نشانی، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپ کی یاد آنا۔ جب کوئی دل سے یاد کرے تو معمولی سی چیز بھی آپ کی یاد کا بہانہ بن جاتی ہے۔ اس نے کہیں آپ کا پسندیدہ رنگ دیکھا، کوئی لفظ سنا، کسی گانے کی لائن کانوں میں پڑی، بس فوراً ذہن میں آپ کا چہرہ گھوم گیا۔ وہ بازار میں چلتے ہوئے اچانک ٹھہر جاتا ہے، کیونکہ کسی چیز میں آپ کی جھلک نظر آتی ہے۔ آپ کے ساتھ گزرے چھوٹے چھوٹے لمحات اس کی روزمرہ زندگی میں اچانک ابھرتے ہیں، اور ہر یاد اس کے دل میں ہلکا سا درد بھی جگاتی ہے اور نرمی بھی۔ یہ چھوٹی چیزیں، یہ معمولی اشارے، یہ غیر ارادی یادیں، یہ سب بتاتی ہیں کہ آپ اس کے دل و دماغ میں آج بھی زندہ ہیں، پہلے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پانچویں نشانی، وہ آپ کے انداز گفتگو کو مس کرتا ہے۔ جب کوئی شخص آپ کو بہت یاد کرنے لگتا ہے تو وہ صرف آپ کی باتیں نہیں، آپ کے انداز کو بھی یاد کرنے لگتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے اشاروں کو یاد کر کے بے اختیار مسکرا دیتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اگر آپ ابھی ہوتے تو کیا کہتے، کس طرح جواب دیتے، کس طرح ناراض ہوتے، کس انداز میں سمجھاتے۔ اس کی زندگی میں جیسے آپ کی غیر موجودگی میں بھی آپ کا وجود ایک سایہ بن کر ساتھ چلتا رہتا ہے۔ وہ نئے لوگوں سے ملتے ہوئے بھی اکثر سوچتا ہے کہ کاش وہ بھی اتنی خوبصورتی اور نرمی سے بات کرے جیسے وہ کرتا تھا۔ یہ نرمی، یہ یاد، یہ کمی یہی بتاتی ہے کہ آپ اس کے دل میں محض ایک شخص نہیں، ایک احساس بن چکے ہیں۔ چھٹی نشانی، وہ آپ کی واپسی چاہتا ہے۔ دل کی سب سے بڑی سچائی وہ ہوتی ہے جو انسان خود سے بھی چھپاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو بہت یاد کر رہا ہو تو ظاہری طور پر سخت نظر آ سکتا ہے، جیسے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا، سب ٹھیک ہے، مگر اندر سے وہ آپ کی واپسی کی دعا کرتا ہے۔ وہ بے خیالی میں آپ کا نام لبوں پر لے لیتا ہے، دعاؤں میں آپ کی آسانی مانگتا ہے، اور دل میں کسی چھوٹے سے معجزے کی امید رکھتا ہے، شاید کوئی راستہ دوبارہ مل جائے۔ کبھی کبھی وہ خود سے سوال بھی کرتا ہے، آخر میں اتنا یاد کیوں کر رہا ہوں؟ لیکن جواب اسے خود بھی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ سے جڑا ہوا تھا، ہے اور شاید ہمیشہ رہے گا۔ یہ نشانیاں عام نہیں، یہ ان لوگوں کے دلوں میں چھپی ہوتی ہیں جو خود تو اظہار نہیں کر پاتے، مگر ان کی یادیں خاموشی سے شور مچا رہی ہوتی ہیں۔